ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید آپ کو رمضان المبارک کی خصوصی نشریات برکات رمضان میں، اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عادل رضا سیفی۔ بریک میں جانے سے پہلے ہم بہت اچھی گفتگو اور حضرت سے حکمت کے حوالے سے بھی اور دین کی باتیں بھی سیکھ رہے تھے۔ یہاں پہ میں رمضان المبارک کے حوالے سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنانا چاہوں گا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے وہ رمضان المبارک کی پہلی رات پر نازل ہوئے۔ اس کے بعد جو تورات شریف نازل ہوئی وہ رمضان المبارک کی 7ویں رات میں جو ہے نازل ہوئی۔ انجیل شریف جو ہے وہ 14ویں رات میں نازل ہوئی۔ زبور شریف رمضان المبارک کی 6 تاریخ کو نازل ہوئی، اور جبکہ قرآن کریم کے متعلق ایک کہا جاتا ہے 25ویں رات اور ایک 27ویں رات کے متعلق کہا جاتا ہے۔ تو میں حضرت آپ کی طرف آتا ہوں۔ روزے دار کا جہاں پہ بے شمار اجر ہے، اشرا بھی مغفرت کا ہے، تو کوئی روزے دار کے لیے خصوصی پیکج مغفرت کا بھی ہے؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، اللہ رب العالمین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جی کہ حدیث پاک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھنے کے بعد وہ حرام سے بچتا ہے، اللہ اکبر، اور جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے ان سے وہ اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، اور جو رمضان سے جو ممانعت چیزیں ہیں ان سے بھی وہ رکا رہتا ہے، جی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے پچھلے زندگی کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یعنی کہ وہ چاہے صغیرہ ہے چاہے کبیرہ ہے، سب اللہ معاف فرما سب دیے۔ معاف فرما دیتا ہے جو اللہ انسان اکبر۔ وہ اس طرح روزہ رکھتا ہے۔ اب اس میں ایک نقطہ میرے ذہن میں ابھی یہ آ گیا کہ کوئی اس وجہ سے گناہ نہ کرے کہ میں اگلے رمضان میں بخشوا لوں گا، یہ تو صاف ظاہر ہے ٹھیک ہے، کیونکہ بھائی آپ کو اپنی زندگی کا علم نہیں ہے۔ تو وہ تو صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ ہے، زندگی کا بھی اختیار وہی مال، وہ زندہ کرنے والا ہے، وہی مارنے والا ہے، بے شک۔ تو یہ نہیں نیت ہونی چاہیے کہ میں جو ہے وہ کل جو ہے وہ توبہ کر لوں گا، بلکہ توبہ جو ہے نا وہ فوراً جو ہے وہ کر لینی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ احکامات سے جو ہے وہ اس کی پاسداری ہو سکے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی۔ یہاں پہ ایک اور بات بھی نقطہ بھی ذہن میں آ رہا تھا کہ جو عام حالت کے اندر بھی ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں، حرام والی چیزیں جن سے انسان بچنا چاہتا ہے اور بچ نہیں پاتا، تو اس کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اگر آپ نہیں بچ پا رہے ان چیزوں سے تو آپ روزہ رکھیں۔ ہاں بالکل، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نوجوان ہے، جی بالکل، ٹھیک ہے نا، تو وہ شادی کرے، تو فرمایا کہ اگر وہ نکاح نہیں کر سکتا کسی وجہ سے، پھر وہ روزے رکھے۔